اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نقل فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى جمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، انا لا اتقبل الکلام الحکمہ، میں حکمت والی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ بڑی شاندار بات کر رہا ہے، بڑی شاندار بات، لیکن قلوبہم قلوب الجیاف، ان کے دل جو ہیں وہ حیوانوں کی طرح ہے، لائن کی طرح ہے۔ وَأَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَرِ، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ سگر سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی بولنا بڑا اچھا ہے لیکن دل بھیڑیوں کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسی حکمت والی باتوں کو قبول نہیں کرتا جو بڑی شان سے حکمت کی باتیں بولتا رہتا ہے، جیسے آج کل واٹس ایپ کے اوپر سب باتیں چلتی ہے حکمت کی، لیکن اس کے چہرے کو دیکھا جائے، اس کی شکل کو دیکھا جائے، اس کی صورت کو دیکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے نبی سے کوسوں دور ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ یوں کہتا ہے، انا لا اتقبل کلام الحکمہ، میں حکمت والی باتوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ میں اس دل کو قبول کرتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق معی، جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ خلوصاً معی، اور اخلاص رکھتا ہو، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ سنو اس سے آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے، آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کی خاموشی پر بھی وہ نہیں بولے گا، کوئی حکمت کے موتی جاری نہیں ہوتے، وہ باتیں نہیں کرتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، لیکن دل اس کا اللہ کے ساتھ ہے، تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہے، دل میں خلوص ہے، تو اللہ یوں کہتا ہے میں اس کی خاموشی پر بھی میری تعریف کا ثواب عطا کروں گا۔ انا آتا لہو، میں اس کو عطا کروں گا اس کی خاموشی پر، حمدن لی، میرے حمد کا ثواب، کہ وہ گویا خاموش رہنے پر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے۔ وہ وقارن، اور ساتھ ساتھ میں اس کو وقار عطا کروں گا۔ بہت بولنے سے وقار نہیں آتا، انسان جہاں چاہے جس طرح چاہے بولتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میرا وقار، بہت بولنے سے وقار نہیں آتا، وقار خاموشی پر آتا ہے، وقار زبان کے چپ رکھنے پر آتا ہے، بلکہ زبان جتنی چلتی ہے انسان معاصی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے کسی جگہ پر لکھا ہے بخاری کے درس میں، فرمایا جس بات کو تم بول رہے ہو یا جس بات کو تم لکھ رہے ہو، پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے اس کا حساب اور جواب دینا ہے ایک احکم الحاکمین کے سامنے۔ اگر تم قیامت میں اس کو ثابت کر سکتے ہو تب تو بولو اور لکھو، اور اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ، ورنہ قیامت میں اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ حکیم الامت حضرت اقدس فرماتے ہیں تھانوی رحمت اللہ علیہ، فرمایا وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن انبیاء علیہم السلام کے پاؤں لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، بول نہیں پائیں گے، اور آدم جیسے آدم اور نوح علیہ السلام جیسے نوح علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ ہوتے ہوئے اور موسیٰ کلیم اللہ ہوتے ہوئے اور عیسیٰ روح اللہ ہوتے ہوئے سب کے سب یہ کہیں گے کہ ہم آج کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہاں میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ جہاں انبیاء کا یہ حال ہے، اولو العزم پیغمبروں کا یہ حال ہوگا، وہاں میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بات کو بولنے سے پہلے تولیں، یا کسی بات کو لکھنے سے پہلے 50 مرتبہ تولے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دی، میں قیامت کے دن اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ وہ کون 2 عضو ہے؟ فرمایا ایک شرمگاہ ہے اور دوسرا زبان ہے۔